بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ جا رہے تھے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں ہی تھے۔ فرمایا، خالد بن ولید قریش کے 200 سواروں کے ساتھ ہماری نقل و حرکت کا اندازہ لگانے کے لیے مقام غمیم میں مقیم ہے، اس لیے تم لوگ داہنی طرف سے جاؤ۔ بس اللہ کی قسم خالد کو ان کے متعلق کچھ بھی علم نہ ہو سکا، اور جب انہوں نے اس لشکر کا غبار اٹھتا ہوا دیکھا تو قریش کو جلدی خبر دینے لگے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھاٹی پر پہنچے جس سے مکہ میں اترتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری بیٹھ گئی۔ صحابہ اونٹنی کو اٹھانے کے لیے ہل ہل کہنے لگے، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ اٹھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ قصوہ اڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قصوہ اڑی نہیں، اور نہ یہ اس کی عادت ہے، اسے تو اس ذات نے روک لیا جس نے ہاتھیوں کے لشکر کو مکہ میں داخل ہونے سے روک لیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قریش جو بھی ایسا مطالبہ رکھیں گے جس میں اللہ کی محرمات کی بڑائی ہو، تو میں اس کا مطالبہ منظور کر لوں گا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کو ڈانٹا تو وہ اٹھ گئی۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے آگے نکل گئے اور حدیبیہ کے آخری کنارے سمت ایک چشمہ یا گڑھا پر یہاں پانی کم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ کیا۔ لوگ تھوڑا تھوڑا پانی استعمال کرنے لگے، انہوں نے پانی کو ٹھہرنے ہی نہیں دیا اور سب کھینچ ڈالا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکال کر دیا کہ اس گڑھے میں ڈال دیں۔ باخدا تیر گاڑتے ہی پانی انہیں سیراب کرنے کے لیے ابلنے لگا، اور وہ لوگ پوری طرح سیراب ہو گئے۔ لوگ اسی حال میں تھے کہ بدیل بن ورقہ غزائی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قوم خزاع کے کئی آدمیوں کو لے کر حاضر ہوئے۔ یہ لوگ تہامہ کے رہنے والے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محرم راز بڑے خیر خواہ تھے۔ انہوں نے خبر دی کہ میں کعب بن لوئی اور عامر بن لوئی کے پیچھے چھوڑ کر آ رہا ہوں، جنہوں نے حدیبیہ کے پانی کے ذخیروں پر اپنا پڑاؤ ڈال دیا ہے۔ ان کے ساتھ باکثرت دودھ دینے والی اونٹنیاں اپنے نئے نئے بچوں کے ساتھ ہیں، وہ آپ سے لڑیں گے اور آپ کے بیت اللہ پہنچنے میں رکاوٹ بنیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے، صرف عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں۔ اور واقعہ تو یہ ہے کہ مسلسل لڑائیوں نے قریش کو بھی کمزور کر دیا اور انہیں بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ اب اگر وہ چاہیں تو میں ایک مدت ان سے صلح کا معاہدہ کر لوں، اس عرصے میں وہ میرے اور عوام کفار مشرکین عرب کے درمیان نہ پڑیں۔ پھر اگر میں کامیاب ہو جاؤں اور اس کے بعد وہ چاہیں تو اس دین اسلام میں وہ بھی داخل ہو سکتے ہیں جس میں میں اور تمام لوگ داخل ہو چکے ہوں گے۔ لیکن اگر مجھے کامیابی نہیں ہوئی تو انہیں بھی آرام مل جائے گا، اور اگر انہیں میری پیشکش سے انکار ہے تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک میرا سر تن سے جدا نہیں ہو جاتا میں اس دین کے لیے برابر لڑتا رہوں گا، یا پھر اللہ تعالیٰ اسے نافذ ہی فرما دے گا۔ بدیل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ قریش تک آپ کی گفتگو میں پہنچاؤں گا۔ چنانچہ وہ واپس ہوئے اور قریش کے یہاں پہنچے اور کہا، ہم تمہارے پاس اس شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں سے آ رہے ہیں، اور ہم نے اسے ایک بات کہتے سنا ہے، اگر تم چاہو تو تمہارے سامنے اسے بیان کر سکتے ہیں۔ قریش کے بے وقوفوں نے کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں کہ تم اس شخص کی کوئی بات ہمیں سناؤ۔ جو لوگ صاحب الرائے تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو کچھ تم نے سنا ہے ہم سے بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا، اور پھر جو کچھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا سب بیان کر دیا۔ اس پر عمر بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک کفار کے ساتھ تھے کھڑے ہوئے اور کہا، اے قوم کے لوگو،
کیا تم مجھ پر باپ کی طرح شفقت نہیں رکھتے؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ضرور رکھتے ہیں۔ عروہ نے پھر کہا کیا میں بیٹے کی طرح تمہارا خیر خواہ نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ عروہ نے پھر کہا تم لوگ مجھ پر کسی قسم کی تہمت لگا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں نے عکاظ والوں کو تمہاری مدد کے لیے کہا تھا، اور جب انہوں نے انکار کیا تو میں نے اپنے گھرانے، اولاد اور تمام لوگوں کو تمہارے پاس لا کر کھڑا کر دیا۔ جنہوں نے میرا کہنا مانا تھا قریش نے کہا کیوں نہیں، آپ کی باتیں درست ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو اب اس شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے سامنے ایک اچھی تجویز رکھی ہے، اسے تم قبول کر لو اور مجھے اس کے پاس گفتگو کے لیے جانے دو۔ سب نے کہا آپ ضرور جائیے۔ چنانچہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو شروع کر دی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدیل سے کہہ چکے تھے۔ عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کو تباہ کر دیا تو کیا اپنے سے پہلے کسی بھی عرب کے متعلق سنا ہے کہ اس نے اپنے خاندان کا نام و نشان مٹا دیا ہو؟ لیکن اگر دوسری بات واقع ہوئی، یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غالب ہوئے، تو میں اللہ کی قسم تمہارے ساتھیوں کا منہ دیکھتا ہوں، یہ مختلف جنسوں لوگ یہی کریں گے۔ اس وقت یہ سب لوگ بھاگ جائیں گے اور آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بولے کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے بھاگ جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا چھوڑ دیں گے؟ عروہ نے پوچھا کون صاحب ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عروہ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہارا مجھ پر ایک احسان نہ ہوتا جس کا اب تک میں بدلہ نہیں دے سکا تو تمہیں ضرور جواب دیتا۔ بیان کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر گفتگو کرنے لگے اور گفتگو کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داڑھی مبارک کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے تھے، تلوار لٹکائے ہوئے اور سر پر خود پہنے۔ عروہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف اپنا ہاتھ لے جاتے تو مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ تلوار کی نیام کو اس کے ہاتھ پر مارتے اور ان سے کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی سے اپنا ہاتھ الگ رکھو۔ عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر اٹھایا اور پوچھا یہ کون صاحب ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ مغیرہ بن شعبہ۔ عروہ نے انہیں مخاطب کر کے کہا اے دغا باز، کیا میں نے تیری دغا بازی کی سزا سے تجھ کو نہیں بچایا؟ اصل میں مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے جاہلیت میں ایک قوم کے ساتھ رہتے تھے، پھر ان سب کو قتل کر کے ان کا مال لے لیا۔ اس کے بعد مدینہ آئے اور اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کا مال بھی رکھ دیا کہ جو چاہیں اس کے متعلق حکم فرمائیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تیرا اسلام تو میں قبول کرتا ہوں، یہ مال تو میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، کیونکہ وہ دغا بازی سے ہاتھ آیا ہے جسے میں لے نہیں سکتا۔ پھر عروہ رضی اللہ تعالی عنہ گور گور کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی نقل و حرکت دیکھتے رہے۔ پھر راوی نے بیان کیا کہ قسم اللہ کی اگر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلغم بھی تھوکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے اپنے ہاتھوں پر اسے لے لیا اور اسے اپنے چہرہ اور بدن پر مل لیا۔ کسی کام کا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو اس کی بجا آوری میں ایک دوسرے پر لوگ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرنے لگے تو ایسا معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے پانی پر لڑائی ہو جائے گی، یعنی ہر شخص اس پانی کو لینے کی کوشش کرتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو کرنے لگے تو سب پر خاموشی چھا جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی نظر بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔
خیر عروہ جب اپنے ساتھیوں سے جا کر ملے تو ان سے کہا، اے لوگو، قسم اللہ کی میں بادشاہوں کے دربار میں بھی وفد لے کر گیا، کیسر و کسرا اور نجاشی کے دربار میں بھی، لیکن اللہ کی قسم میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی بادشاہ کے ساتھی اس کی اس درجہ تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔ قسم اللہ کی اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلغم بھی تھوک دیا تو ان کے اصحاب نے اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اسے اپنے چہرہ اور بدن پر مل لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اگر کوئی حکم دیا تو ہر شخص نے اسے بجا لانے میں ایک دوسرے پر سبقت کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر وضو کیا تو ایسا معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو پر لڑائی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب گفتگو شروع کی تو ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر بھر کر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے تمہارے سامنے ایک بھلی صورت رکھی ہے، تمہیں چاہیے کہ اسے قبول کر لو۔ اس پر بنو کنانہ کا ایک شخص بولا کہ اچھا مجھے بھی ان کے یہاں جانے دو۔ لوگوں نے کہا کہ تم بھی جا سکتے ہو۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قریب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فلاں شخص ہے، ایک ایسی قوم کا فرد جو بیت اللہ کی قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرتے ہیں، اس لیے قربانی کے جانور ان کے سامنے کر دو۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانی کے جانور اس کے سامنے کر دیے اور لبئی کہتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ اس نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگا کہ سبحان اللہ، قطعاً مناسب نہیں کہ ایسے لوگوں کو کعبہ سے روکا جائے۔ اس کے بعد قریش میں سے ایک دوسرا شخص مکرز بن حفظ نامی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے بھی ان کے یہاں جانے دو۔ سب نے کہا کہ تم بھی جا سکتے ہو۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مکرز ہے، ایک بدترین شخص ہے۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا۔ ابھی وہ گفتگو کر ہی رہا تھا کہ سہیل بن عمرو آ گیا۔ معمر نے سابقہ سند کے ساتھ بیان کیا کہ مجھے ایوب نے خبر دی اور انہیں اکرمہ نے کہ جب سہیل بن عمرو آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک فالی کے طور پر فرمایا تمہارا معاملہ آسان ہو گیا۔ معمر نے بیان کیا کہ ظاہری نے اپنی حدیث میں اس طرح بیان کیا تھا کہ جب سہیل بن عمرو آیا تو کہنے لگا کہ ہمارے اور اپنے درمیان صلح کی ایک تحریر لکھو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاتب کو بلوایا اور فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل کہنے لگا رحمان کو اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز ہے، البتہ تم یوں لکھ سکتے ہو جیسے پہلے لکھا کرتے تھے۔ مسلمانوں نے کہا کہ قسم اللہ کی ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سوا اور کوئی دوسرا جملہ نہ لکھنا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی لکھنے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوایا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے صلح نامہ کی تجویز ہے۔ سہیل نے کہا اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو نہ ہم آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ سے روکتے اور نہ آپ سے جنگ کرتے، آپ تو صرف اتنا لکھیے کہ محمد بن عبداللہ۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ گواہ ہے کہ میں اس کا سچا رسول ہوں، خواہ تم میری تکذیب ہی کرتے رہو، لکھو محمد بن عبداللہ۔ ظاہری نے بیان کیا کہ یہ سب کچھ نرمی اور رعایت صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کا نتیجہ تھا جو پہلے بدیل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ چکے تھے کہ قریش مجھ سے جو بھی ایسا مطالبہ کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم مقصود ہوگی تو میں ان کے مطالبے کو ضرور مان لوں گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل سے فرمایا لیکن صلح کے لیے پہلی شرط یہ ہوگی کہ تم لوگ ہمیں بیت اللہ کے طواف کرنے کے لیے جانے دو گے۔ سہیل نے کہا قسم اللہ کی ہم اس سال ایسا نہیں ہونے دیں گے
ورنہ عرب کہیں گے ہم مغلوب ہو گئے ہیں، اس لیے ہم نے اجازت دے دی، آئندہ سال کے لیے اجازت ہے۔ چنانچہ یہ بھی لکھ لیا۔ پھر سہیل نے لکھا کہ یہ شرط بھی لکھ لیجئے کہ ہماری طرف جو شخص بھی آپ کے یہاں جائے، خواہ وہ آپ کے دین پر ہی کیوں نہ ہو، آپ اسے ہمیں واپس کر دیں گے۔ مسلمانوں نے یہ شرط سن کر کہا، سبحان اللہ، ایک شخص کو مشرکوں کے حوالے کس طرح کیا جا سکتا ہے جو مسلمان ہو کر آیا ہو۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ ابو جندل بن سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیڑیوں کو گھسیٹتے ہوئے آ پہنچے۔ وہ مکہ کے نشیبی علاقوں کی طرف سے بھاگے تھے۔ اب وہ خود کو مسلمانوں کے سامنے ڈال دیا۔ سہیل نے کہا، اے محمد، یہ پہلا شخص ہے جس کے لیے صلح نامہ کے مطابق یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اسے واپس کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو ہم نے صلح نامہ کی اس دفعہ کو صلح نامہ میں لکھا ہی نہیں، اس لیے جب صلح نامہ طے پا جائے گا اس کے بعد اس کا نفاذ ہونا چاہیے۔ سہیل کہنے لگا، اللہ کی قسم، پھر میں کسی بنیاد پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا مجھ پر اس ایک کو دے کر احسان کر دو۔ اس نے کہا کہ میں اس سلسلے میں احسان بھی نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہمیں احسان کر دینا چاہیے، لیکن اس نے یہی جواب دیا کہ میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ البتہ مکرز نے کہا کہ چلیے ہم اس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان کرتے ہیں، مگر اس کی بات نہیں چلی۔ ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مسلمانوں، میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، کیا مجھے مشرکوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا؟ کیا میرے ساتھ جو اذیتیں پہنچائی گئی تھی